اکثر پیشنٹس یہی سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری بار بار واپس کیوں آ جاتی ہے، علاج کے بعد بھی سورائسس دوبارہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی شخص کو سورائسس ہے اور وہ بار بار واپس آ رہا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ میں اس کا کاز آپ کو سمپل ورڈز میں بتاؤں گا۔ سورائسس اصل میں ہے کیا؟ یہ ہماری امیون سسٹم کی خرابی ہے جس میں ہماری امیونٹی ہماری اپنی ہی اسکن کے خلاف، اسکن سیلز کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی ریزن سے ہمارے اسکن کے سیلز یا اسکن کی لیئرز بہت جلدی بنتی ہیں، ان کا ٹرن اوور بہت تیز ہو جاتا ہے، سکن لیئرز پہ لیئرز بنتی ہے جس سے سکن پہ تھکننگ ہوتی ہے، اسکیلنگ ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے اور ریڈنس ہوتی ہے۔ بٹ کیپ ان مائنڈ کہ سورائسس کنٹیجیس نہیں ہے، لیکن یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے، دائمی بیماری ہے۔ سورائسس بار بار کیوں واپس آ جاتا ہے؟ نمبر 1 کاز ہے، یہ ڈیزیز جڑ سے ختم نہیں ہوتی، ہم اسے کیور نہیں کر سکتے، ہم اسے انڈر کنٹرول تو رکھ سکتے ہیں لیکن باڈی سے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی ڈیزیز نہیں ہے جو میڈیسنز لینے سے یا انجیکشنز لگوانے سے یا کریمز لگانے سے، اس کا کورس کمپلیٹ کرنے سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ یہ بار بار واپس آ سکتی ہے، ہمیں اسے کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنی لائف کو ایزی بنانا ہے جس طرح پاسبل ہو سکے۔ جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی سمٹمز، سائنز تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہماری باڈی میں پھر بھی موجود رہتی ہے، اسی لیے جیسے ہی آپ میڈیسنز چھوڑتے ہیں یہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ اس کے بار بار واپس آنے کا سیکنڈ کاز ہے ٹریٹمنٹ کو درمیان میں چھوڑ دینا۔ جیسے ہی سمٹمز کم ہو جائے، اسکن بہتر ہونی شروع ہو جائے تو موسٹلی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیماری ختم ہو گئی ہے اور وہ علاج کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بیماری بار بار واپس آ جاتی ہے۔ غلط میڈیسن لے لیں یا اس کو بہت لائٹ اسکن کی ڈیزیز سمجھ کے کسی فارمیسی سے کوئی کریمز لگا لیں، خود سے علاج کرنے کی کوشش کریں یا کسی حکیم کی دوائی یوز کرنی شروع کریں جسے اس ڈیزیز کا ڈائگنوسس نہ پتا ہو، تو پھر بھی یہ ڈیزیز بہت جلدی واپس آ سکتی ہے۔ سورائسس میں کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی، کورس کمپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی مینٹیننس ٹریٹمنٹ جاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کو اکثر لوگ فالو نہیں کرتے۔ سورائسس کے واپس آنے کا تھرڈ کاز ہے ڈیزیز کے ٹریگرز سے لا علمی۔ آپ کو یہی نہ پتا ہو کس چیز سے سورائسس ٹریگر ہو جاتی ہے، سورائسس بڑھ سکتی ہے، تو آپ اسے ظاہر ہے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے۔ سورائسس کے ٹریگرز یا کچھ چیزیں جن سے سورائسس بڑھ سکتی ہے مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے سٹریس، نیند کی کمی، سگریٹ اسموکنگ، الکوہول کنزمپشن، انفیکشنز، ایکسٹریم ٹیمپریچرز، بہت زیادہ سردی اور سرٹن میڈیکیشنز۔ جب تک سورائسس کو بھڑکانے والے یہ ٹریگرز آپ کے مائنڈ میں نہ ہو اور آپ ان کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو سورائسس بار بار واپس آ سکتی ہے۔ سورائسس کے بار بار واپس آنے کا فورتھ کاز سیلف میڈیکیشن، خود سے علاج کرنا یا انٹرنیٹ سے دیکھ کے، گوگل کر کے سورائسس جیسی سیویئر ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ انٹرنیٹ پہ موجود ہر انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی اور کسی اور کی ٹریٹمنٹ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی فائدہ دے دے۔ سورائسس میں بھی انڈیویجولی ٹریٹمنٹ ویری کرتی ہے، تو آپ کو کسی ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھا کے اپنے لیے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ پلان لینا چاہیے تاکہ آپ کا سورائسس کنٹرول میں رہے۔ ایک کوشچن ہے کہ کیا سورائسس کو مکمل کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے؟ The good news is کہ سورائسس کو بالکل کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، سالوں تک یہ واپس نہیں آتی اور آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں، بٹ اس کے لیے شرط ہے کہ ڈائگنوسس کریکٹ ہونا چاہیے، کمپلیٹ اور لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، ٹریگرز کا نالج ہونا چاہیے اور آپ انہیں انڈر کنٹرول رکھیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ سورائسس کے بہت سارے پیشنٹس سالوں تک وداؤٹ اینی فلیئر، وداؤٹ اینی سمٹمز اپنی لائف گزارتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سورائسس کے جدید علاج، سورائسس میں سوٹیبل خوراک، اسٹریس مینجمنٹ یا نیچرل پریونٹیو میئرز پر الگ الگ ویڈیوز بناؤں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو یوزفل لگا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے کیونکہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور۔